ایزی پیسہ obviously 2008 سے لے کے اگر ابھی تک دیکھا جائے تو بہت ایوالو ہو چکا ہے. I want to know the insight of what is saving pocket and کس طریقے سے کوئی ایک بندہ اپنی سیونگ کو مانیٹر کر سکتا ہے اور اس اور now currently in easy پیسہ which is the version that we call easy پیسہ 3.0 ہاں جس کے اندر ہم لوگ we're moving from a microfinance bank mobile wallet to a fully licensed digital retail bank. پاکستان کی وومن سے ریلیٹڈ کیا کیا فیچرز ہیں جو ان کو امپاور کرتے ہیں اور کہاں کہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟ Savings Pocket is one of the branches of the traditional savings product جو کہ easy پیسہ نے لانچ کی ہوئی تھی جس کے اندر customers can make a saving goal for let's say a month, 2 months, 3 months اور 6 months جہاں پہ وہ اپنی 6 month کا گول ایڈ کرتا ہے اور اس کے اندر منتھلی وہ اپنا اماؤنٹ اس کے اندر سیو کرتا رہتا ہے. پاکستان کے اندر 2/3 of women can't even read. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر وہ پڑھ نہیں سکتی تو اس کو کس طرح سے ان کو کمیونیکیٹ کیا جائے. اسی وجہ سے یہ ایک آڈیو نکالنامہ ہے جو کہ ایزی پیسہ کے اندر آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. وہ آپ ڈفرینٹ لینگویجز میں اردو میں, پنجابی میں, سرائکی میں, ڈفرینٹ لوکل لینگویجز میں وہ آپ سن سکتے ہیں. وی ہیو آلموسٹ 213,000 ریٹیلرز اکراس پاکستان جو کہ آلموسٹ $1 ٹریلین سال کے اندر ڈیجیٹلائز کرتے ہیں. The analytic department has contributed a lot to easy پیسہ. I can safely say after all this discussion and all. What's the future? ہم ایزی پیسہ کو اگلے 5 سال میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو ایزی پیسہ نے اس پورے پروسیس کو ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو آپ ایک کیش میں ایزی ٹرانسفر کرتے ہیں اب آپ کیش کی جگہ ایزی پیسہ سے وہ ایزی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. السلام علیکم everyone. This is your host Naveed Azhar. Another episode of CEO Core Series at Runway Pakistan. Today we have a very special guest. He is the Executive Director of Growth and Analytics of Easy Paisa, where he works on the strategy to solve real life problems of Pakistan. So let's not wait and welcome Hani Haider. Hani, thank you so much for coming. آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. It's an honor to have you here. نہیں, تھینک یو سو مچ فار دا اپرچونیٹی. ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ اپنے بارے میں اگر خود بتائیں تو. بالکل, میرا نام ہانی حیدر ہے. میں ایزی پیسہ میں کام کر رہا ہوں ایز دا ہیڈ آف گروتھ اینڈ انالیٹکس. یہ جو ڈویژن ہے یہ کافی انٹرسٹنگ ایک ڈویژن ہے بیکاز یہ اسینشلی دیکھتا ہے کہ ہم ایزی پیسہ کے لیے اگلے 10 ملین کسٹمرز کہاں سے لے کے آئیں گے. ابھی جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا ایزی پیسہ ایک ہاؤس ہولڈ نام ہے. ڈیفینیٹلی ہر کسی کو نام پتہ ہے. ایگزیکٹلی, اور کیٹیگری نیم ہے ان دا سینس کہ جب کسٹمرز کو پیسہ کہیں پہ بھی بھجوانا ہوتا ہے تو کسٹمرز خود ہی سے کہتے ہیں کہ ایزی پیسہ کر دیں. تو میری جو ٹیم ہے ان کی مین رسپانسبلٹیز ہیں ٹو لک ایٹ ہاؤ دا نیکسٹ جنریشن آف یوزرز آر گوئنگ ٹو بی کمنگ آن ٹو آور پلیٹفارم, اسپیشلی جو پاکستان کے اندر ایک یوتھ آڈینس ہے, اسینشلی یوزرز جو کہ 18 سال اور 18 سال سے اگلے لیٹس سے کہ 4 سال کے بریکٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا ایک پاپولیشن ہے ود ان دا کنٹری. تو یہ تقریباً آپ کی 60% ریپرزینٹ کرتی ہے اڈلٹ پاپولیشن کی آف پاکستان. اور اگر وہ ٹوٹل اڈلٹ پاپولیشن لیٹس سے اراؤنڈ 144 ملین ہے پاکستان کے اندر, سو دیٹس دا ٹارگیٹ آڈینس وی آر لوکنگ ایٹ. اور ان کے لیے اوبویسلی پھر ایک پروڈکٹ روڈ میپ بنانا, ان کی اسٹریٹجی امپلیمنٹ کرنا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہم ایز ایزی پیسہ ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان دا فائنینشیل لینڈسکیپ. اچھا, میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کا تھوڑا سا اور انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. گروتھ اینڈ انالیٹکس, انالیٹکس کو سوچتے ساری جو ہے وہ نمبرز کہا جاتا ہے کہ کس حساب سے ہماری پینیٹریشن ہو رہی ہوگی, نمبر اینڈ گروتھ. اور یہ ساری چیزیں مینیج کرنے کے لیے بڑی اسٹرانگ ٹیم چاہیے جو کہ بڑی ایکسپیرینس ٹیم ہونی چاہیے. تو آپ کی جو ٹیم مینجمنٹ کا طریقہ ہے وہ کیسا ہے, اینڈ ہاؤ از یور ٹیم جو اتنا سکسیس ہم لوگوں کو پاکستان میں ایزی پیسہ نظر آ رہا ہے؟ آئی تھنک جو مین ٹیم مینجمنٹ کے رولز ہوتے ہیں وہ تو بیسک رولز تو وہی رہتے ہیں کہ دیر آر سرٹن رائٹس اینڈ دیر آر سرٹن آبلیگیشنز. سو دا ٹیم نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ آرگنائزیشن ان سے کیا چاہتی ہے, کیا کروانا چاہتی ہے. اگر ان کو یہ کلیئرٹی مل جائے ارلی اسٹیجز کے اندر کہ دس از دا رول دیٹ یو بن ہائرڈ ٹو ایگزیکیوٹ, تو ان کو اپنی آبلیگیشنس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر
ٹیم کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یار ان آبلیگیشنس کے ساتھ اگر وہ فلفل کرتے ہیں آبلیگیشنس، تو ان آبلیگیشنس کے ساتھ ان کے کچھ رائٹس ہیں جو کہ آرگنائزیشن یا ان کی جو لیڈرشپ ٹیم ہے وہ فلفل کرے گی. تو دیٹ کریٹس اے میوچولی بینیفیشیل ریلیشن شپ. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ obviously وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ there are certain key principles like transparency, like mutual respect. اس کے ساتھ اگر آپ کام کریں اپنی ٹیم کو لے کے چلیں تو the output is massively enhanced, I feel. Are you happy with the team Oh, currently you're absolutely. working with? Absolutely, because I feel کہ we hire the best talent from across Pakistan, and these very young individuals are leading the way in maybe changing and challenging certain processes, جو کہ آئی تھنک ان کی سیکنڈ نیچر ہے. بالکل ایسے آئی ہی تھنک یہ جنریشن وہ جنریشن ہے جو کہ صحیح سوال پوچھنے کی ابیلٹی رکھتی ہے. اٹ مینس کہ یو آر گیٹنگ along with Gen Zs very well. Absolutely. I feel کہ one of the benefits of working with Gen Zs is کہ ان کی جو critical thinking ہے, that's I think something which is a little higher than the previous generation. They know that there is no wrong question. ان کو پتہ ہے کہ they can ask certain critical questions and they demand those answers. اور انہیں questions کے answers کی تلاش میں they end up creating newer processes, better solutions for the organizations, کسی بھی for the آرگنائزیشن کے لیے یہ customers. چیز سب سے مین کی ہے کہ Absolutely. ینگ بلڈ جو ہے وہ آتا رہے اور نیو بالکل. آئیڈیاز جو ہے وہ پینیٹریٹ کرتے رہیں. آسم. ہم موو کریں گے تھوڑا سا ایزی پیسہ میں کہ اوور دا ایئرس ہم ایزی پیسہ سنتے جا رہے ہیں اور اب ایک بڑا ہاؤس ہولڈ نیم ہے. تو یہ کیسا ایک پروسیس رہا ایزی پیسہ کا؟ ہم اس کی تھوڑی سی جرنی کی بات کر رہے ہیں اباؤٹ ایزی پیسہ. Absolutely. So ایزی پیسہ جیسا کہ آپ نے کہا 2008 سے مارکیٹ کے اندر آپریٹ کر رہا ہے. ایزی پیسہ انیشلی جب مارکیٹ میں آیا تھا تو وہ ایک بہت ہی اسپیسیفک پرپز کے لیے آیا تھا جو کہ ہوم ریمیٹنس یا لوکل پاکستانی منی ٹرانسفر کے ایلیمنٹ میں ہم اگر نے میں لانچ کیا SEC تھا. کی بات کروں تو ہم پہلے کس کو ٹیپ کرتے تھے؟ سو اسینشلی جو انیشل ہماری ٹارگیٹ آڈینس تھی وہ ایک ورکنگ کلاس ٹارگیٹ آڈینس تھی جو کہ ایک سرٹن شہر میں رہ کے کام کر رہے تھے بٹ ان کی جو فیملی تھی وہ کسی اور شہر میں ہوتی تھی. تو انہیں اپنے جہاں سے وہ کام کرتے تھے وہاں سے جو پیسے کماتے تھے وہ ان کو بھجوانے ہوتے تھے ٹو دیئر ہوم سٹی. سو وہ ایک ہماری ایک لوکل ریمیٹنس کی پروڈکٹ تھی. آبویسلی ٹیلینور جو کہ ہماری ایک پیرنٹ کمپنی ہے, شیئر ہولڈر ہے, ان کا ایک بہت ہی واسٹ نیٹ ورک تھا ریٹیلرز کا, فرینچائزز کا, جہاں سے کسٹمرز آلریڈی اپنی موبائل ٹاپ اپ کرواتے تھے, اپنا پیکیج لگواتے تھے. انہیں ریٹیلرز کا جو نیٹ ورک تھا جو کہ میجورٹی اربن اینڈ رورل سٹیز کے اندر موجود تھا, وہاں سے پھر ہم نے اپنی منی ٹرانسفر کی پروڈکٹ لانچ کی وچ واز اسینچلی ایزی پیسہ. ایزی پیسہ آبویسلی 2008 سے لے کے اگر ابھی تک دیکھا جائے تو بہت ایوالو ہو چکا ہے. انیشلی ہم لوگ ایک منی ٹرانسفر بزنس کے اندر تھے بٹ پھر ہماری ایپ ہم نے لانچ کی. جب ایپ لانچ ہوئی تو دیٹ الاؤڈ اس ٹو اوپن اپ نیور فائنینشیل یوز کیسز, جس کے اندر آبویسلی جو ہمارے پیرنٹ کمپنی کے کچھ یوز کیسز تھے لائک ایئر ٹائم ٹاپ اپ, بنڈل ایکٹیویشن, وہ تو تھے ہی تھے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ پھر بل پیمنٹس اینڈ ادر کور یوز بہت ساری کیسز فیسیلیٹیشنز جو ہے وہ آتی رہی ایڈ ہونا شروع ہو گئے. جو ہم نے اپرچونیٹی دیکھی وہ آبویسلی یہی دیکھی کہ پاکستان کے اندر ایٹ اینی گیون پوائنٹ مارکیٹ کے اندر آلموسٹ 10 سے 12 ٹریلین روپیز سرکولیٹ کرتے ہیں ان کیش. تو یہ جو کیش سرکولیشن ہے مارکیٹ کی, اس کو اگر ہم ڈیجیٹلائز کریں تو اس کیش اکانومی کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے ایک تو فائنینشیل انکلوژن کا آبجیکٹیو میٹ ہوتا ہے جو کہ ایک پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا ایک گلوبل گول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو فارمل اکانومی کی پروگرس ہے نا وہ بھی اسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, چاہے وہ ریٹیل پیمنٹس ہوں, چاہے وہ آپ کی منی ٹرانسفر کی پیمنٹ ہو یا کسی اور مد میں وہ پیمنٹس ہو رہی ہوں. تو ڈیجیٹلائزنگ آف پیمنٹس واز سم تھنگ دیٹ وی ریئلائز نیڈس ٹو بی ایٹ دا کور آف آر بزنس, اور اسی کو ہم نے پھر فالو تھرو کیا ان دا نیکسٹ 10 years لیٹس سے, جس سے ہم نے اپنی ایپ کو اسٹیبلش کیا. اور ناؤ کرنٹلی ان ایزی پیسہ which is the version that we call Easy Paisa 3.0, جس کے اندر ہم لوگ we're moving from a microfinance banked mobile wallet to a fully licensed digital retail bank.
what is a digital retail bank? Yeah, this is something that we will understand, Yes. moving forward in our conversation, hopefully. Yeah. अच्छा, यू मेंशन द ऐप. माय क्वेश्चन इज़ कि ऐप के कौन से ऐसे फीचर्स हैं, क्योंकि आई आई बिलीव कि पाकिस्तान में बहुत सारी वुमन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो काम करती हैं डेली बेसिस पे. कुछ ऐसे फीचर्स जो सिर्फ उनको एम्पावर करते हैं. इजी पैसा ने इस तरह के कुछ फीचर्स अपनी ऐप में इंक्लूड किए हैं. एब्सोल्युटली, आई थिंक जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, जो मेजॉरिटी आपकी ऑडियंसेस हैं, उनको अगर पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम डेमोग्राफिक स्प्लिट देखें तो देयर इज़ अ वेरी हेल्दी Yes. डेमोग्राफिक स्प्लिट विद इन द फीमेल डेमोग्राफिक एसेंशली. एंड हमें मतलब ऑब्वियसली वी हैड दिस रियलाइजेशन वेरी अर्ली ऑन कि द फीमेल डेमोग्राफिक इज़ द target audience which will allow us to penetrate into a much younger audience as well, क्योंकि obviously उनके जो roles होते हैं within the households as wives, as mothers, they're able to influence. थोड़ा सा हमारे लिसनर्स के लिए, जो अभी हमने ऐप का जिक्र किया, इट हैज़ गॉट सो मैनी फीचर्स इन्हेंसमेंट, तो इसके अंदर पाकिस्तान की वुमन से रिलेटेड क्या क्या फ़ीचर्स हैं जो उनको एम्पावर करते हैं और कहाँ कहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो बिज़नेस से वाबस्ता है और फाइनेंशियल चीज़ों में उनको भी नीड होती है. तो इजी पैसा ने उनके लिए क्या किया है? एब्सोल्युटली, आई थिंक इसका तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो द मेन demographic that needs to be included, especially within the Pakistani sphere, has to be the female demographic. Easy Paisa obviously, recognizes ke, getting to the female audience, making sure that they understand the um, advantages of a financial payments platform. It has to start with a basic need. तो उसके लिए obviously you might have heard about our recent campaign, which was the Audio Nikanama campaign. It's a campaign which is very close to our hearts because when we decided to look at the female audience within Pakistan, so उसकी एक need assessment करना बहुत ज़रूरी थी कि what is it that can be identified as one of their pain points, or can be identified as something that Easy Paisa can work on in order to pass on the right information to that audience. The Audio Nikanama essentially is a very unique campaign which allows us to target certain women on our platform and educate them about their matrimonial rights. उससे आपको exactly पता चलता है कि आपके निकाह नामा के अंदर कितनी लेवल्स ऑफ डिटेल्स मौजूद होती हैं, और वो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट, और उसके अंदर एक ऑडियो विजुअल लैंग्वेज भी है फॉर वुमेन हु आर लेट्स से disadvantage in hearing. तो बेसिकली वो ये फीचर कर रही है, इफ आई मे, Yes, कि टू अंडरस्टैंड योर निकाहनामा वेल absolutely. प्रॉपरली. दिस इज द मेन कोर, Yes. राइट? पहले पाकिस्तान में वही था कि जिस सामने ला के देख लिया, उसने कभी पढ़ा भी नहीं है. बिल्कुल. फर्स्ट टाइम वो ले आए, दो उनके साथ और सिग्नेचर कर दिया, साइन के बाद ही कभी पढ़ाओ तो पढ़ाओ. तो मेरे ख्याल में यही एक सोच थी इसके पीछे. बिल्कुल, इसके पीछे जो मेजर सोच थी वो ये थी कि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि उनके राइट्स हैं क्या, और वो जो बेसिक उनके सबसे बेसिक राइट है जिसके बारे में उनको नहीं पता होता, वो इनकैप्सुलेटेड है उस निकाहनामा के अंदर. पाकिस्तान के अंदर 2/3 ऑफ वुमेन कांट इवन रीड, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो पढ़ नहीं सकती तो उसको किस तरह से उनको कम्युनिकेट किया जाए. इसी वजह से ये एक ऑडियो निकाहनामा है जो कि इसी पैसा के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं. वो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में, उर्दू में, पंजाबी में, सराइकी में, डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस में वो आप सुन सकते हैं, ताकि वो आप जब आपको अपने राइट्स के बारे में पता होगा, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू अंडरस्टैंड योर राइट्स, एंड उसके बाद one of the rights that you need to understand is the financial rights that you have within a marriage specifically, as well as overall. So वहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू की to educate these women. Obviously majority of the women are within the, let's say, rural landscape, जहाँ पे ये information readily available नहीं होती. So we've seen some really great feedback, especially from our customers, on this particular module, which is allowing them to finally understand कि एक मैरिज पैक्ट के अंदर उनकी कौन से ऐसे राइट्स हैं जो कि अंडर द प्रिंसिपल्स हैव बीन सेफ गार्डेड फॉर देम. तो उसके बारे में फिर देन ऑब्वियसली दे कैन एक्ट इन अ बेटर वे. अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक.
بہت ساری اس کے اندر سے کولیبریشنز ہوتی ہیں, پارٹنرشپس ہوتی ہیں, تو آپ کی کن کن کے ساتھ ایسوسیشن پارٹنرشپ رہی جنہوں نے اس چیز کو اتنا ایلیویٹ کیا؟ So obviously financial inclusion is a very broad term. What that basically talks about is essentially reaching down to the most affected of individuals by partnering with organizations who are experts in their particular fields, right? So for us, obviously, it's important کہ پاکستان کے اندر if you look at the top 4 categories جہاں کے اندر majority customers are actually performing certain transactions, تو banking is obviously one of them جہاں پہ obviously easy paisa is performing its part. بٹ اس کے علاوہ پھر دیر آر ادر کیٹیگریز از ویل جس کے اندر آپ کے پاس جو ریسنٹ ہسٹری کے اندر 2-3 کیٹیگریز ایڈ ہوئی ہیں. اس کے اندر آپ کی ریٹیل مارکیٹ اسپیس ہے. ریٹیل مارکیٹ اسپیس کے علاوہ آپ کے پاس اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس سرٹن سب سیگمنٹس ہیں ود ان دوز ٹو, جس کے اندر آپ کے پاس رائڈ ہیلنگ کی ایک ہے ورٹیکل, فوڈ ڈلیوری کا ایک ورٹیکل ہے. What we're basically doing is looking at the top 10 players within those verticals and ensuring that they get access to our customer base through the Easy Paisa app. So we've recently launched a mini app program essentially جس کے اندر ہم لوگ اپنے partners کی apps کو Easy Paisa کے اندر embed کرتے ہیں, and all of the Easy Paisa customer base can then access those apps. اچھا, تو اس کے اندر فوڈ از ون کیٹیگری, انویسٹمنٹ جو کہ obviously بینکنگ ریلیٹڈ ہے از ون کیٹیگری, ٹریول از ون کیٹیگری, اس کے علاوہ آپ کی انشورنس از اندر کیٹیگری. سو یہ ساری کیٹیگریز کے اندر بہت سارے ملٹیپل پارٹنرز ہیں. ٹریول کے اندر وی پارٹنرڈ ود بک می, وی پارٹنرڈ ود سستا ٹکٹ. انٹرٹینمنٹ کے اندر وی پارٹنرڈ ود اسٹارز پلے. فوڈ ڈلیوری کے اندر وی پارٹنرڈ ود ملٹیپل ایگریگیٹرز which allow our customers to ون order اسٹاپ food. سولوشن بنتی جا رہی ہے Absolutely. کہ آپ بس ایک ہی رکھیں اور اس کے اندر ساری فیسلٹیز آپ کو مل That's رہی one of our ambitions obviously, to be one of the super apps within Pakistan جس کے اندر ملٹیپل یوز کیسز سنگل ایپ کے تھرو کسٹمرز ایکسیس کر سکیں. اچھا, اسی سے جب یہ فیچرز کی بات کریں تو آپ نے ایک ورڈ یوز کیا سیونگ کا. بالکل, سیونگ پاکٹ آپ کا ایک فیچر ہے. absolutely. آئی وانٹ ٹو نو دی انسائٹ آف وٹ از سیونگ پاکٹ اینڈ کس طریقے سے کوئی ایک بندہ اپنی سیونگ کو مانیٹر کر سکتا ہے اور اس کا کیسا ایکسپیرینس آل ٹوگیدر اس چیز کے ساتھ ہے. So savings pocket is one of the products within the savings and investment ka vertical. Savings pocket is one of the branches of the traditional savings product جو کہ Easy Paisa نے launch کی ہوئی تھی, جس کے اندر customers can make a saving goal for let's say a month, 2 months, 3 months or 6 months, جہاں پہ وہ اپنی 6 month کا گول ایڈ کرتا ہے اور اس کے اندر منتھلی وہ اپنا اماؤنٹ اس کے اندر سیو کرتا رہتا ہے. سو لیٹس سے کہ ابھی سمر منتھس آ چکے ہیں اور کسی نے اے سی خریدنا ہے, تو لیٹس سے کہ وہ 2 لاکھ روپے کا ایک اے سی ہے یا 1.5 لاکھ روپے کا ایک اے سی ہے جو کہ اس نے اگلے 3 مہینے میں پرچیز کرنا ہے. تو وہ اس 1.5 لاکھ روپے کا ایک سیونگ پاکٹ بنائے گا اور اس پاکٹ کے اندر ایوری منتھ وہ ایک اپنی انویسٹمنٹ کرے گا. سو دیٹ پاکٹ از ڈیوائڈیڈ بٹوین دا ٹوٹل ٹینیور. تو اگر وہ 1.5 لاکھ کی پروڈکٹ ہے اور 3 مہینے کی پاکٹ ہے تو وہ آپ کی 50,000 روپے کا منتھلی انویسٹمنٹ اس کے اندر وہ کر رہا ہوگا. ڈیجیٹل کمیٹی, ڈیجیٹل, ایگزیکٹلی. سو اٹس سم تھنگ دیٹ الاؤز یو ٹو سیو پروگریسولی. اور اس کے اندر واٹ ویو ڈن از کہ اگر کسٹمرز کو وہ عادت سکھانی ہے کہ یار آپ نے جو ہے نا وہ سیو کرنا ہے, اس کے لیے we've incentivized that product as well. تو لیٹس سے کہ اگر آپ 3 مہینے کی ایک پروڈکٹ لیتے ہیں اور اس کے اندر آپ سیو کرتے ہیں 3 مہینے کے لیے, تو Easy Paisa is going to give you a reward at the end of those 3 months, جہاں پہ آپ کا جو پے آؤٹ ہوگا وہ 1.5 لاکھ روپے نہیں ہوگا, وہ 1.5 لاکھ سے 18% ہائر ہوگا. تو ہم اینیولائز ایک ریٹرن بھی دیتے ہیں اس کے اوپر. فار کسٹمرز who want that annualized return, وہ سبسکرپشن کے بعد اسے اوکے کر سکتے ہیں, ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, and then they're able to make these pockets. The response on this product is phenomenal. Obviously we have more than 277 million in committed deposits on this product for now.
more than 18,000 subscribers on these products means the for now. response is great and Absolutely. یہ دیکھ کے بھی خوشی ہوتی ہوگی کہ لوگ ایکچولی اس پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہیں اور سیونگ ہیبٹس کو انہینس کر رہے ہیں جو کہ مین اس کا گول تھا ہاں کہ بیکاز اس کے سیونگس پہ آ اندر جاؤ. بالکل اس کے اندر ان کو ویلیو دکھتی ہے کیونکہ جو ڈیجیٹل ان کی سیونگز ہیں اس کے اوپر ان کو ایک ریٹرن بھی مل رہا ہے. جب آپ کمیٹی کی بات کرتے ہیں تو کمیٹی کے اوپر آپ کو ایک ریٹرن نہیں ملتا. یہاں سے ہماری طرف سے ایک ریوارڈ کسٹمرز کو ملتا ہے کہ اگر وہ ہیبٹ کو کنٹینیوڈ رکھیں گے ہمارے پلیٹ فارم پہ, بار بار سیو کرتے رہیں گے ڈفرینٹ چیزوں کے لیے. یہ صرف مطلب کنزیومر پروڈکٹس کے لیے نہیں ہے, آپ کوئی ایجوکیشن کے لیے بھی سیو کر سکتے ہیں, آپ کوئی چیریٹی کے لیے بھی سیو کر سکتے ہیں. تو وٹ ایور دا کاز آپ ایزی پیسہ کے اندر ڈائریکٹلی سیو کریں اینڈ دیٹس گوئنگ ٹو ہیلپ یو گیٹ دیٹ میکسیمم ویلیو ایز ویل. When we talk about the bank, we all know the process of how it works and all. جب ہم کیش لیس بینکنگ پہ آتے ہیں تو ہاؤ ایزی پیسہ آپریٹس اور کیسے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے؟ سو ہمارے لیے جو میجر ڈفرینسیشن پوائنٹ ہے نا وہ ہے کہ آر ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز آر مچ مور اسموتھر اینڈ فاسٹر اینڈ سیکیور. تو یہ ایک کنوینئنس کا فیکٹر ہے اور ایک سیکیورٹی کا فیکٹر ہے وچ وی obviously پلے آن. سو جو ہمارا سیکیورٹی کا فیکٹر ہے وہ تو obviously سمجھ میں آتا ہے کیونکہ جب کیش آپ کیری کرتے ہیں تو دیر از آلویز دیٹ چانس کہ وہ کیش جو ہے نا از ناٹ گوئنگ ٹو بی گوئنگ ٹو دا پلیسز دیٹ یو وانٹڈ ٹو گو. یا اس کے اندر obviously دیر از آلسو چانس کہ جس طرح کہ obviously کچھ لوکیلٹیز کے اندر کنڈیشنز ہوتی ہیں, حالات ہیں جو ہمارے ایگزیکٹلی, تو وہاں پہ آپ کو وہ ایک خطرہ بھی ہوتا ہے. جو ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہے وہاں پہ آپ کے ایک دفعہ وہ پیسہ ڈیجیٹلائز ہو جاتا ہے ود ان دا پلیٹ فارم. وی ہیو آلموسٹ 213,000 ریٹیلرز اکراس پاکستان جو کہ آلموسٹ 1 ٹریلین روپے سال کے اندر ڈیجیٹلائز کرتے ہیں. تو وہ کیش ریسیو کرتے ہیں کاؤنٹر کے اوپر اور وہ ڈپازٹ کر دیتے ہیں ود ان دا ایزی پیسہ اکاؤنٹ. تو یہ تقریباً 1 ٹریلین روپے ہیں جو کہ سال کے اندر وہ ڈیجیٹلائز کرتے ہیں. جب ایک دفعہ وہ ڈیجیٹلائز ہو جاتے ہیں تو کسٹمرز کین یوز دیم فار ملٹیپل پیمنٹ آپشن. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اٹس ناٹ جسٹ کور پیمنٹ products such as utility bill payments, airtime اور bundle activation. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ملٹیپل یوز کیسز ہیں جس کو ہم انسینٹری یوز کیسز کہتے ہیں, جیسے منی ایپس کے یوز کیسز ہیں جہاں پہ وہ ملٹیپل ڈفرینٹ کیٹیگریز انٹرٹینمنٹ, فوڈ ڈلیوری, رائڈ ہیلنگ, انویسٹمنٹس ایز ویل ایز ٹریول, ان کی پیمنٹس کر سکتے ہیں. سو ایک دفعہ وہ ڈیجیٹلائز ہو جاتا ہے تو وہ کیش پہ ڈیجیٹل کرنسی کے اندر وہ پیمنٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں. آئی ول سیکنڈ دیٹ کہ میں شاید انیشلی ایزی پیسہ کا کسٹمر نہیں تھا, کنزیومر نہیں تھا, بٹ بہت ساری سروسز ایسی ہیں جہاں پہ بائی ڈیفالٹ یو آر انکریج ٹو یوز ایزی پیسہ. فار ایگزامپل کوئی آن لائن پیمنٹ ہے تو پہلا کوشچن آتا ہے کہ یار آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل گیونگ یو دا کارڈ, سر آپ ایزی پیسہ کر دیں. بالکل. اچھا کوئی بھی بینکنگ کی ایپ ہے وہاں پہ آپ کو وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے. آج کل جو میں نے بہت زیادہ وہ دیکھا ہے رجحان, رائڈر گھر پہ آتا ہے, کیش اگین کیش کون کیری کر رہا ہے آج کل, تو اس کی پہلی چیز ہوتی ہے سر آپ ایزی پیسہ کر دیں. اٹ از سو ایزی کیونکہ آج سے اگر میں 3-4 سال پہلے جاؤں پارسلز گھر میں آتے تھے اور بیکاز کیش اویلیبل نہیں ہے گھر میں کوئی ریسیو کرنے کے لیے وہ ریٹرن ہو جاتے تھے. اب اتنا ایزی ہو گیا, میری رائڈر سے بات کرائیں سر ایزی پیسہ کر دیں, ہاتھ کے ہاتھ وہاں پہ کیا ایپ کے تھرو, وچ از فیسیلیٹیٹنگ لاٹس آف پیپل, وچ از گریٹ. مطلب میں وہاں سے کہیں نہ کہیں آپ کا وہ یوزر بنتا چاہ رہا ہوں. ہاں نہیں ایبسلیٹلی, کیونکہ اس کے اندر جو آپ نے ابھی بات کی نا بالکل پوائنٹ جو ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جو فوڈ ڈلیوری ہے لیٹس سے یا آن لائن پیمنٹس ہیں, ڈفرینٹ ای کام پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے آپ آن لائن پیمنٹس کر سکتے ہیں سیفلی اینڈ سیکیورلی. ہماری obviously وی ہیو اے ڈیبٹ کارڈ پروڈکٹ جو کہ ای کامرس کے لیے ایکٹیویٹڈ ہے, ویزا بیکڈ ڈیبٹ کارڈ ہے جس کے اندر آپ ملٹیپل ڈسکاؤنٹس بھی دے سکتے ہیں اینڈ یو آر ایبل ٹو دین آرڈر آن لائن. وہ جو آن لائن ڈلیوری اگر لیٹس سے کہ وہ آپ کارڈ سے نہیں بھی کرواتے, آپ کیش آن ڈلیوری کرواتے ہیں, تو بہت سارے ایسے انسٹنسز ہوتے ہیں جہاں پہ وہ رائڈر کے پاس چینج نہیں ہوتا. آپ کا 3,780 روپے کا ایک آرڈر ہے جو کہ اس کے پاس اب چینج نہیں ہے, 5,000 روپے کے نوٹ کا اس کے پاس چینج نہیں ہے. تو جو ایکسیپٹیبلٹی ہے نا ایزی پیسہ کی وہ بہت زیادہ ہے کہ وہ رائڈر کے پاس میجورٹی, ایک ہمارے پاس میٹرک ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایوری 4th ایڈلٹ پاکستانی ہیز اے ایزی پیسہ اکاؤنٹ رجسٹرڈ, کیونکہ ہمارے پاس آلموسٹ 42 ملین رجسٹرڈ اکاؤنٹ ہولڈرس ہیں اور ٹوٹل پاکستان کے اندر جو ایڈلٹ پاپولیشن ہے پاکستانیز کی 18 سال سے اوپر کی وہ ہے آلموسٹ 156-157 ملین, تو آلموسٹ 160 ملین کی آپ کی پاپولیشن ہے.
تو ایوری فورتھ انڈیویجول آلریڈی ہیز اے ایزی پیسہ اکاؤنٹ. تو جو پیمنٹ جہاں پہ آپ کیش پہ کر رہے ہیں وہ آپ کیش کی جگہ اگر آپ ایزی پیسہ پہ کریں گے تو ایک اس کی آپ کے پاس ڈیجیٹل ریسیٹ بھی موجود رہے گی, کسی کو آگے اگر دکھانی ہے پروف آف پیمنٹ تو وہ بھی رہے گی. پلس اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ ایک سیکیورٹی کا فیکٹر بھی ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو, وہ آپ ریموٹلی بھی, جیسے آپ کہتے ہیں آپ گھر پہ ہیں بھی نہیں, آپ ریموٹلی پیمنٹ کر دیں, وہ پیکج ہینڈ اوور کر دیں کسی اور کو, تو دیٹ سم تھنگ دیٹ کین بی مینیجڈ ایزیلی. 42 million you mentioned the users, which is a very very huge chunk out of the total users of cashless branchless banking, branchless exactly. banking and everything, ماشاءاللہ. تو اس وجہ سے اتنی زبردست سروسز دینے پہ ماشاءاللہ دس ایئر یہ ایزی پیسہ کے لیے فنومینل رہا. لاٹس آف ایوارڈس, ہم تھوڑے سے ایوارڈ لسٹ کی بات کرتے ہیں. ملٹیپل گولڈس کے ساتھ جو ہے وہ آئی تھنک ایفی ایوارڈز بھی اس دفعہ بالکل فار آر عیدی پیسہ کیمپین. سو عیدی پیسہ کیمپین جو ہے وہ ایک یونیک کیمپین ہے. اٹس ویری کلوز ٹو آور ہارٹ, جہاں پہ ایک ٹریڈیشنل میتھڈ ہوتا ہے عیدی دینے کا, جس کے اندر آپ کیش ہوتا ہے لفافے کے اندر, آپ جو ہے نا وہ کیش اپنے بچوں کو دیتے ہیں, اپنی فیملی میں ڈفرینٹ انڈیویجولس کو پاس آن کرتے ہیں. تو ایزی پیسہ نے اس پورے پروسیس کو ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو آپ ایک کیش میں عیدی ٹرانسفر کرتے ہیں, اب آپ کیش کی جگہ ایزی پیسہ سے وہ عیدی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. واہ, سیونگ بھی ہو رہی ہے, پیرنٹس بھی نہیں لے رہے بچوں سے, اور آپ ان کو انکریج بھی کر رہے ہیں. تو جو یوتھ کو جو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اس کے لیے ایک زبردست سروس ہے. وہ ایک تھنکنگ چینج کروانے کا پروسیس ہے کہ جہاں پہ وہ کیش ڈیمانڈ کرتے ہیں, اب وہ ایزی پیسہ کے اندر وہ پیمنٹ ڈیمانڈ کریں. اور ایزی پیسہ کے اندر ہم نے پھر ڈفرینٹ اس کے جو ہے نا ڈیجیٹل اینولوپس بنائے, اس کی جو ہے نا وہ بہت اچھی سی ایک یو آئی بنوائی جس کے اندر کسٹمرز کین سینڈ پرسنلائزڈ عیدی. اور اس کے اندر تو مطلب جب آپ نے کیش میں دینی ہے تو آپ نے ایک دوسرے کے سامنے پریزنٹ ہونا ضروری ہے. بٹ لیٹس سے کہ ڈفرینٹ فیملیز اینڈ ڈفرینٹ لوکیشنس کے اندر وہ بیٹھی ہیں, اسپیشلی کووڈ کے دوران جب عید آئی اور میجورٹی لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے نہیں مل پا رہے تھے کیونکہ کووڈ کی ریسٹرکشنس تھیں, وہ نہیں ٹریول نہیں کر پا رہے تھے. تو وہاں پہ یہ ہمارا یوز کیس جو عیدی پیسہ کا تھا وہ بہت پاپولر ہوا. اور وہ بتائیں, میرے پاس کچھ مینشن یہاں پہ, ہاں نہیں ایبسلیوٹلی لنکس بھی ہے. Then we have Caples. Capel کا تھوڑا بتائیں کس چیز کا ایوارڈ ہے یہ؟ So basically Caples is an award which is given from the UK, جہاں پہ we've won in the category of the most courageous client, and this is for our audio Nikah Nama campaign. Awesome. اس کے علاوہ we've won at the Clio Awards recently as well as Dubai Links, so 2 gold awards and 2 bronze award at Dubai Links for the audio Nikah Nama campaign as well. Obviously the audio Nikah Nama campaign is such a powerful campaign that it's being recognized not just locally but also globally. Yes. Because of the message that it delivers, that it's important for women to understand the rights that they've secured within that matrimonial document which is the Nikah Nama. Right. And that's the start of a journey essentially for them. اچھا, میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ڈیجیٹل بینک لائسنس بھی آپ لوگوں کو مل گیا ہے, تو اس سے کیا چینج ہونے والا ہے؟ ہاں, so digital in principle approval for a digital banking license essentially from the state bank. So یہ ڈیجیٹل ریٹیل بینک کا لائسنس ہے جو کہ ابھی ایزی پیسہ کو ان پرنسپل اپروول ملا ہے. اس سے اسینشلی ہوگا کیا کہ جہاں پہ ہم اپنی نان ٹریڈیشنل برانچ لیس بینکنگ پروڈکٹس کسٹمر کو آفر کرتے تھے ود ان دا فائنینشیل لینڈسکیپ, اب ہم کچھ ٹریڈیشنل برانچ بینکنگ پروڈکٹس جس کے اندر سیونگس اینڈ انویسٹمنٹس ہے, انشورنس ہے, کنزیومر لینڈنگ ہے, وہ ہم آفر کر سکیں گے ٹو آر کسٹمرز تھرو ڈیجیٹل ریلز. اسینشلی جو میجورٹی, اگر آپ نے کبھی لون کے لیے اپلائی کیا ہو تھرو اے بینک, تو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے کسی برانچ میں جانا پڑتا ہے, وہاں پہ آپ نے ایک فارم مینولی فل آؤٹ کرنا پڑتا ہے, کوئی ریلیشن شپ مینیجر ہوتا ہے جو کہ فارم فل آؤٹ کرتا ہے آپ کے لیے, وہ سبمٹ ہوتا ہے, اور وہ سبمٹ ہونے کے کچھ 7-8 دن بعد آپ سے جو ہے نا وہ ڈاکیومنٹس لیے جاتے ہیں, کوئی آپ کے آفس کسی بندے کو بھیجا جاتا ہے, ایشورنس آفیسر کو, جو کہ جا کے آپ کے ایک پورا پروسیس تصدیق کرتا ہے, اور تصدیق کرنے کے بعد پکچرز بھی لیتا ہے ایگزیکٹلی, اور اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے نا وہ ایک اپروول, اگر آپ لکی ہوں تو آپ کو جو ہے نا پھر وہ اپروول کیا گرین سگنل مل جاتا ہے.
تو یہ جو پوری ویلیو چین ہے اس کے اندر تقریباً 20 سے 24-25 دن لگ سکتے ہیں، جس کے اندر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو لون ملے گا کہ نہیں ملے گا. اب اس پوری ویلیو چین کے اندر ایزی پیسہ وی فیل کہ اس کو اگر ہم ڈیجیٹلائز کریں تو اس کے جو ٹائم لائن ہے وہ بہت کم ہو جائے گی. کیا یہ فارم جو برانچ میں جا کے آپ جمع کرواتے ہیں، کیا یہ آپ گھر بیٹھے ایزی پیسہ ایپ کے تھرو جمع کر سکتے ہیں؟ کیا جو فنگر پرنٹ آپ ایپ جو برانچ میں جا کے آپ بایو میٹرک دیتے ہیں، کیا وہ ایپ کے ذریعے آپ بایو میٹرک کر سکتے وچ ہیں؟ از اے ہیسل، وچ از اے ہیسل، آپ کو بڑا ٹائم نکالنا پڑتا ہے. بالکل. تو کیا یہ آپ کر سکتے ہیں؟ بالکل. ایزی پیسہ ایپ کے اندر ان ایپ بایو میٹرک فیسلٹی اویلیبل ہے، آپ کر سکتے ہیں. کیا کسی کو آپ کے آفس یا گھر آ کے وہ ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کا ایڈریس ہے، یا آپ لیٹس سے کہ اپنے کوئی بل کی کاپی اسکین کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں ویریفائی کروانے کے لیے، جو کہ ہماری سسٹم ویریفائی کر دے؟ کیا نادرا کی ویریفیکیشن آن لائن ریئل ٹائم ہو سکتی ہے آپ کے نام کے اگینسٹ، آپ کے CNIC کے اگینسٹ؟ تو یہ ساری چیزوں کی جو ڈیجیٹل ایکسیسز ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں. اینڈ وی فیل کہ وی کین کٹ ڈاؤن دا ٹائم لائن. جہاں پہ آپ کو 21-22 دن انتظار کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ آپ 24 گھنٹے کے اندر آپ کا لون اپلیکیشن جائے گی، اس کے اندر پروسیس ہوگی اور آپ کو ایک ڈیسیجن مل جائے گا ویدر اٹس اپرووڈ اور ناٹ. جو ہماری ڈیجیٹل لینڈنگ کی پروڈکٹ آلریڈی ہے جو کہ ایزی کیش کے نام سے چل رہی ہے، جو ہماری بائی ناؤ پے لیٹر کی پروڈکٹ ہے جو کہ آلریڈی لائیو ہے ود ان ایزی پیسہ، اس کے اندر جو کریڈٹ اسکورنگ ہوتی ہے وہ ریئل ٹائم کے اندر ہوتی ہے، ود ان دی ایپ ہوتی ہے. کنزیومر کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایگزیکٹلی 10,000 20,000 50,000 کا لون لے سکتا ہے، 3,000 6,000 9,000 12,000 تک کے بل پے کر سکتا ہے بائی ناؤ پے لیٹر کے تھرو، جو کہ وہ قسطوں کے And this thing is on and people are using it. Absolutely. There are almost 6 million customers who are currently more than 6 million customers who are currently whitelisted on both of these apps جو کہ استعمال کر رہے ہیں. اینڈ ہماری جو ڈسبرسمنٹس ہیں آن اے ڈیلی بیسس وہ آلموسٹ 3 بلین سے اوپر کی ہیں جو کہ ہم ڈسبرس کر رہے ہیں. It is a huge contribution towards the nation, towards Absolutely, lots because of people. ہاں آج کل کے زمانے میں جو مین پوٹینشیل ہے نا وہ ہے جو ہم نے پہلے بات کی تھی، دا ینگر آڈینس. اب وہ جو ینگر آڈینس ہے جو جینزیز ہیں، لیٹس سے 18 to 24 ابھی کرنٹلی بریکٹ کے they are اندر very ایگزسٹ good کرتے ہیں. savers, I have seen They personal are experience. ہاں they because are. they have higher ambitions. ان کو ٹریول کرنا ہے، ان کو ایجوکیشن کے اوپر پیسے لگانے ہیں، ان کو ایک ہائر اسٹینڈرڈ آف لیونگ پہ اس کے لیے ان کو کیپٹل چاہیے، ان کو انٹرپرینیورشپ کے لیے کیپٹل چاہیے، ان کو فری لانس اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کی ان کو پیمنٹس چاہیے جو کہ وہ ریسیو کہاں کریں گے؟ آبویسلی ڈیجیٹل والیٹس کے اندر ہی کریں گے. تو فار دیم دے ڈونٹ وانٹ ٹو ویٹ 21 days، یا لیٹس سے کہ اگر بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو 3 دن لگتے ہیں، رائٹ؟ آپ جائیں گے، فارم فل کریں گے، بایو میٹرک ہوگا، کنفرمیشن آئے گی، پھر ڈیبٹ کارڈ آئے گا، رائٹ؟ تو یہاں پہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ گھر بیٹھے 2 منٹ میں کھول سکتے ہیں اور ود ان اے ویک آپ کا ڈیبٹ کارڈ آپ کے گھر پہ ہوگا جو کہ آپ ایپ سے ہی آرڈر کریں گے، کہیں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. سو اسی وجہ سے ایزی پیسہ پلیٹ فارم پہ جو میجورٹی آڈینس ہے نا، مور دین 77% آف آر آڈینس لائز بٹوین 18 to 34 کا ایج بریکٹ. اور 18 to 24 میں دیکھوں تو 40% آف آر آڈینس از 18 to 24. تو یہ ینگ آڈینس از ایکچولی پریفرنگ کہ یار جو مجھے لمٹس بینک میں ملتی ہیں وہی لمٹس مجھے ایزی پیسہ میں مل سکتی ہیں. اس کے لیے مجھے جو ویریفیکیشن کروانی ہے اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایپ سے بیٹھ کے بایو میٹرک کروایا، اپنی انفارمیشن دی اور وہ ریئل ٹائم میں اکاؤنٹ اپ گریڈ ہو گیا. ڈیبٹ کارڈ اٹس دا موسٹ پاورفل ڈیبٹ کارڈ، سو ویزا بیکڈ ڈیبٹ کارڈ جو کہ ایزی پیسہ آفر کرتا ہے، وچ از ایپلیکیبل اینی ویئر ود ان دا کنٹری ایز ویل ایز آن لائن. کہ آپ آن لائن بھی اس کے تھرو شاپنگ کر سکتے ہیں. Growth and Analytic department has contributed a lot to Easy Paisa. I can safely say after all this discussion and all. What's the future? ہم ایزی پیسہ کو اگلے 5 سال میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو اگر ڈیجیٹل بینکنگ کی بات کی جائے تو ان دا نیکسٹ 5 years ایزی پیسہ از obviously going to be at the forefront of digitalizing the next stages of payments. سو اس کے اندر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ٹوکنائزیشن کا، کہ ہاؤ کین یو یوٹیلائز ٹوکنائزیشن فار کریٹنگ اے مارکیٹ پلیس جہاں پہ کسٹمرز اپنی جو فزیکل ایسٹس ہیں وہ بھی ڈیجیٹلی بائی اور سیل کر سکیں. لیٹس سے کہ آپ کی ایک گاڑی ہے، رائٹ؟ اب اس گاڑی کو آپ نے بیچنا ہے. ابھی کرنٹ اس کا پروسیس کیا ہے؟ وہ اونرشپ میں آپ کی ہے، آپ اس کو کسی پلیٹ فارم پہ لگائیں گے، پارک ویلز پہ، کہیں اور، جہاں پہ آپ کی جو
एंड यूज़र ट्रांजैक्शन हो रही होगी वो तो या तो कैश के थ्रू हो रही होगी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या होगी या चेक के थ्रू हो रही होगी। पे ऑर्डर वगैरह। अगर लेट्स से कि आपने इस गाड़ी का एक डिजिटल टोकन क्रिएट कर लिया कि एक गाड़ी है जो कि आपकी ओनरशिप में, वेरिफिकेशन इजी पैसा ने प्रोवाइड किया, अब उसका एक टोकन क्रिएट हो गया जिसे हम लेट्स से कि आजकल के ज़माने में उसे कहते हैं NFT, ठीक है। राइट? तो वो एक क्रिप्टो बैक्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक टोकनाइजेशन की एबिलिटी है जो कि आपके फिजिकल एसेट को एक टोकन बना देगी। अब उस टोकन को आप ट्रेड कर सकते हैं ऑन अ डिजिटल मार्केट प्लेस। ओके। तो इजी पैसा जैसी मार्केट प्लेस के अंदर आप अपने लेट्स से कि जो फिजिकल एसेट्स हैं, आपका गाड़ी हो गई, आपका घर हो गया, आपकी जो है ना वो डिफरेंट किस्म के और इन्वेस्टमेंट टूल्स हो गए। लेट्स से आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, आपने किसी यू नो मुदारबा या किसी इंश्योरेंस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया था, ये सारी चीज़ें टोकनाइज हो सकती हैं और उस टोकन को आप ट्रेड कर सकते हैं ऑन डिजिटल फाइनेंशियल दिस विल कम प्लेटफॉर्म्स। और दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग। So this is something which is our ambition कि Okay. अभी तो obviously the market I would say is still 5 to 6 years away. तो next ठीक है। 5 years के अंदर this is something that you know this is a space that we would The like to future move is into. coming and we will be talking about these, token things and Absolutely, transaction and because everything. this is the future globally as well. क्योंकि जब आप अभी जो पेमेंट्स हो रही हैं लेट्स से कि वॉलेट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो लिमिटेड हैं टू सर्टन स्मॉल टिकट साइज आइटम्स, राइट? कि Okay. जैसे आपका बैलेंस हो गया, लोड हो गया, बिल पेमेंट हो गई, फूड डिलीवरी हो गई, राइड हेलिंग हो गई, पेमेंट से रिलेटेड। बट ये जो लार्ज टिकट साइज आइटम्स हैं, इनकी डिजिटलाइजेशन इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू ऐड टू द फॉर्मल इकॉनमी एज वेल। क्योंकि जो फॉर्मल इकॉनमी है उसके ऊपर जो अनटैक्सड लेट्स से एक इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत बड़ा है। बट उसको टैक्स ब्रैकेट में लाना और उसको एसेंशली एक डिजिटल फॉर्मल बैंकिंग लैंडस्केप के थ्रू प्रोसेस करवाना, दैट्स द फ्यूचर। कि उसको आप इतना आसान कर दें कि टोकनाइजेशन और उसकी बाइंग एंड सेलिंग बिकम सो ईजी कि कस्टमर्स को कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, कस्टमर को कोई रजिस्ट्री के पीछे भागने की ज़रूरत ना पड़े, कस्टमर को कोई वेरिफिकेशन के पीछे भागने की ज़रूरत ना पड़े। वो ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस जो है ना वो एसेंशली See, that's how these talks are so important. वरना अगर मैं ऐप ना करूं या दूसरी चीज़ें ना करूं तो बेसिकली 2-3 सर्विसेज ही पता होती हैं, बट आज आपने इतनी सारी मुझे चीज़ें बताई हैं कि इतनी सारी सर्विसेज हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें से बहुत सारी जो है वो डायरेक्टली जितनी भी यूथ है वो सब इजीली फैसिलिटेट कर सकती है, विच इज़ सो अमेजिंग। सो गो आउट देयर, डाउनलोड द ऐप, एक्सप्लोर करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फीचर्स हैं जो बेनिफिट करती हैं। एंड आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बहुत सो सारी मच। बातें की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर प्लेजर, थैंक यू।